اور آج آپ کو حیرت ہوگی، اور میری بیٹیاں اور بہنیں اگر اس بات کو سن رہی ہوں تو میں ان کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وحشی تاتاری بربریت کی علمبردار قوم جس نے مسلمانوں پر، عالم اسلام پر، بغداد پر، پائے تخت بغداد پر حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، خون کی ندیاں بہا دی تھی، ان حکمرانوں کے دل بدلنے کا کام مسلمانوں کی پاک دامن بیٹیوں نے کیا، عورتوں نے کیا۔ یہ تاریخ کا عجب قصہ ہے۔ وہ جب فوجی حکمراں، عمراء، جاگیردار، صوبیدار، سالار اور سپہ سالار، افسران، حکام جب آ کر اس ملک میں بسے تو انہوں نے مردوں کو تو شہید کیا، قتل عام کیا بڑے پیمانے پر، عورتوں کو گرفتار کیا، لڑکیوں کو قید کیا، اپنے گھروں میں باندیاں بنا کر لے آئے۔ یہ عورتیں اور یہ لڑکیاں اکثر تقوی والی تھی، پاک دامن تھی، کہ گرفتار ہو کر، قید ہو کر چلی تو آئیں، بے بس تھی، بے سہارا تھی، لیکن راتوں کی تنہائیوں میں انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کی کہ اللہ، ہم بے بس، مظلوم اور بے سہارا اپنی بندیوں پر اتنا تو رحم کر دیجئے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے ان کے گھر کی عورتوں سے خوشامد کرنی شروع کی، اپنے کو گرفتار کر کے لانے والے حکمرانوں اور افسروں کی گھر کی عورتوں سے خوشامد کرنی شروع کی کہ ہم 24 گھنٹے آپ سب کی خدمت کریں گے، ایک بات آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، اپنے گھر کے مردوں سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہماری عزت محفوظ رکھیں، ہم اور کچھ نہیں مانگتے۔ عورتوں کے دل نرم ہو گیا، اور اللہ دلوں کا بدلنے والا ہوتا ہے۔ ان لڑکیوں اور عورتوں کا، ان کنواری دیوشیزہ خوبصورت بچیوں کا یہ ایمان اور عزم و تقوی، اس نے ان کے دل پر اثر ڈالا اللہ کی امر سے، اور ان عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں کی خوشامد شروع کی کہ بہت رو رہی ہیں وہ، اور کہہ رہی ہیں کہ ہم سب خدمت کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، حالات تو اللہ کے امر سے آتے ہیں، ہم اللہ کے امر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بس وہ بیچاری یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ان کی عزتیں نہ لوٹیے گا۔ تو ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، مگر جب دعا کوئی کرتا ہے تو اللہ کیا کر سکتا ہے۔ ان مردوں میں سے اکثر کا شاید یہ جواب تھا کہ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے دن تو ہم ان کی بات مانے لیتے ہیں، دھیرے دھیرے ماحول میں رنگ جائیں گی، پھر دیکھیں گے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ رنگنا کس کی قسمت میں لکھا ہے، انہیں کیا خبر تھی۔ اب ہوا یہ کہ مردوں نے بات مان لی، ان عورتوں اور بچیوں نے خدمت شروع کر دی، تھکی ہاری رات میں یہ جب اپنی کوٹری میں جس میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا اس میں بیچاری جا کر رہتی تھیں، تو ان گھر کی عورتوں نے رات میں کچھ رونے کی آوازیں سنی تو بیچاری رحم دل بن گئی، اور وہ جا کر اس کوٹری کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سننے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ عورتیں، لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں، کیا بات ہے، بیمار ہیں کیا ہے، یا کیا۔ تو ان کو کچھ عجیب سی بات محسوس ہوئی، اور کان لگائے، دعائیں سنی۔ تو دعا کیا مانگ رہی تھی لڑکیاں؟ اللہ، اتنا بڑا احسان اس گھر کے مالک نے کیا ہے، کتنے دن ہو گئے آج تک میری عزت نہیں لوٹی، احسان کے بدلے میں احسان کرنا آپ ہمیشہ پسند کرتے ہیں، میں تو ایک باندی ہوں، مظلوم اور قیدی ہوں، میں ان پر کیا احسان کر سکتی ہوں، اس احسان کے بدلے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت اللہ اس گھر کے مرد کو دے دیجئے، ایمان دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے۔ اللہ
اب وہ عورت حیران رہ گئی، یہ کون لڑکیاں ہیں بھائی، ان کی کیا تربیت ہوئی ہے؟ نہ یہ جہنم کی بد دعا کر رہی ہیں، نہ آزادی کی دعا کر رہی ہیں، یہ کیا اونچی سوچ ہے۔ پھر دوسری رات میں، پھر تیسری رات میں، یہاں تک کہ رہا نہ گیا تو اس عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کی مالکہ نے، اور وہ ساری ڈرتے ڈرتے آنسو پوچھ کر دروازہ کھولا۔ اب وہ مالکن کو سامنے دیکھ کر وزیر کی بیوی، جنرل کی بیوی، افسر کی بیوی، وہ گھبرا گئی۔ جی سرکار، جی کیا حکم ہے؟ حکم نہیں ہے، بیٹھو بیٹھو ادھر بیٹھو۔ تم بچہ کیا مانگ رہی تھی؟ نہیں کچھ نہیں، بس نہیں ڈرو مت، میں کئی دن سے سن رہی ہوں۔ اب اس نے کہا کہ مالکن اور کیا میں کہہ سکتی ہوں، اتنا بڑا احسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں اللہ سے یہ مانگ رہی ہوں ان مالک کے احسان کے بدلے اپنے خزانے کے سب سے قیمتی دولت کو ان کے نشاور کر دیجئے۔ تو اس نے پوچھا بیٹا اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت کیا ہوتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا ایمان ہوتا ہے۔ تو اچھا سنو، ایسا کرو مجھے ایمان سکھا دو۔ اب وہ عورت لڑکی حیران، مالکن نہیں بیٹا میں کسی سے نہیں کہوں گی، تم مجھے ایمان سکھا دو۔ ان کی باری کب آئے گی میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ایمان سکھا دو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنی پاک دامن ہو، کتنی ایماندار ہو، آج تک تم نے ایک پھل کا چھلکا بھی اپنی جگہ سے الگ نہیں کیا، اب جو تم دعا میں مجھے ایمان۔ چنانچہ چپکے سے اس کمزور قیدی گرفتار لڑکی نے اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر اس کروڑ پتی ارب پتی افسر کی بیوی کو کلمہ پڑھایا اور کہا مالکن اس کو ابھی چھپائے رکھنا۔ ہاں میں سب سمجھتی ہوں، میں بالکل ظاہر نہیں کروں گی۔ ایک دو تیسرے افسر کے یہاں بھی، چوتھے افسر کے یہاں بھی، پانچویں جنرل کے یہاں بھی، یہاں تک کہ گھر گھر ان افسران کے اور جنرلوں کے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کے سلیقے کی وجہ سے، اور رب سے تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، اور مخلوق سے تعلق کے بہتر ہونے کی برکت سے عجب دور آیا کہ گھر گھر چپکے چپکے ایمان داخل۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر ایک سمجھ رہا ہے میں نے اکیلے فیصلہ کیا، ہر گھر کے مرد اور عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اکیلا ایمان لایا ہوں، اب کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا تو پھر اللہ نے اسباب بنائے، اللہ بہانے بناتا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے۔ کوئی تحریک اسباب نہیں بنا سکتی، اللہ اسباب بنا سکتی۔ چنانچہ سبب بنا، اس بادشاہ کا شہزادہ شکار کے لیے نکلا پورے قافلے کے ساتھ، اور شکاری کتوں کو لے کر نکلا۔ جب شہزادے کا قافلہ جاتا تھا تو بہت پہلے سے پورے جنگل کے راستے کو صاف کر دیا جاتا تھا، پورا صفائی ہو جاتی تھی، کسی بھی انسان کا اس راستے سے گزرنے پر پابندی لگ جاتی تھی، پوری سڑک خالی کر دی جاتی تھی۔ لیکن دیکھا کہ قافلے کے سامنے سے کوئی بزرگ شخصیت گزر رہی ہے، کوئی بڑے میاں گزر رہے ہیں۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، اپنی سیکورٹی کے لوگوں کو اس نے ڈانٹا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے نکل آیا بوڑھا؟ کیونکہ سرکار ہم نے تو بہت محنت کی تھی، اعلان بھی کر دیا تھا، پکڑ کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ اس کو۔ حکم ہو گیا، اس بابا کو، اس بزرگ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ شہزادے نے بڑے مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو۔ جی فرمائیے، یہ بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا میرا کتا؟ ان بزرگ نے بہت ہی ادب کے ساتھ ٹھنڈے لب و لہجے میں جواب دیا، شہزادہ عالی مقام، اگر میری مغفرت ہو گئی اور اللہ نے بغیر جہنم میں بھیجے مجھے جنت میں بھیج دیا تب تو میں بہتر ہوں، ورنہ آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اب وہ حیران رہ گیا، یہ جواب سن کر اس کا سارا غصہ، تکبر، غرور، شاہی نخوت، پندار سب ختم۔ اس نے کہا قریب لاؤ میرے، یہ بتائیے کہ آپ کو اتنے میرے سوال پر غصہ نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حضور، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں پر غصہ نہیں کرتے،
اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو معاف کرتے اور اللہ کے بندے برائیوں کا جواب بھلائیوں سے دیتے. شہزادے نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ کہاں سے آپ کو حکمت کی باتیں معلوم؟ تو ان کا میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس شہزادے نے صرف اتنا کہا کہ ابھی میں آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو خبر ملے کہ اب میں بادشاہ بنا دیا گیا، مجھے شہنشاہی تاج پہنا دیا گیا، تو آپ ذرا میرے پاس آنے کی کوشش کیجیے گا، آئیے گا. بزرگ نے کہا کہ بہت اچھا. کچھ مدت کے بعد شہزادے کے والد بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادے کو بادشاہ بنایا گیا، اور ادھر کچھ مدت کے اندر ان بزرگ کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن انہوں نے انتقال سے پہلے اس شہزادے کے نام ایک خط لکھ کر اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، جب تم کو یہ خبر ملے کہ شہزادے بادشاہ بن گئے تو تم ان کے دربار میں جا کر اجازت لے کر میرا یہ خط ان کے حوالے کر دے. بیٹے نے کہا بہت اچھا. آ گیا وہ وقت، شہزادے کے شر کی تاجپوشی ہو گئی اور ان کو خبر ملی بیٹے کو. بیٹے دربار میں حاضر ہوئے، دربار سے جا کر کہا کہ مجھے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں، میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے منع کیا کہ نہیں، یہ تو دربار شاہی کے آداب کے خلاف بات ہے. تو اس نے کہا آپ جا کر اتنا پیغام دے دیں، جو بزرگ آپ کو شکار کے درمیان ملے تھے ان کا بیٹا ان کا خط لے کر آیا ہے، اور باپ کی وصیت تھی کہ اپنے ہاتھ سے براہ راست ان کے مبارک ان کے ہاتھوں میں پیش کرنا. پیغام پہنچا، جواب میں اس نے فوراً بلا لیا، طلب کر لیا، لے کر آؤ. دربار خاص میں تنہائی میں ملاقات کا موقع دیا. انہوں نے بیٹے نے وہ خط پیش کیا. وہ خط اس باپ میں لکھا ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب میں بادشاہ بن جاؤں تو میرے پاس آنا. اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں یہ خط چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب وہ وقت آئے گا تو بیٹا شاید یہ خط آپ تک پہنچا دے. آپ نے کہا تھا اس وقت آنا، اب جو آپ کو کہنا ہو بیٹے سے کہہ دیں. بیٹے سے کہا بیٹا میں اس وقت بہت متاثر ہوا تھا اور میں نے کچھ فیصلہ کر لیا تھا، میں ایمان کو چھپائے بیٹھا ہوں. میں ایمان تو اسی وقت لے آیا تھا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے جملے کا جواب، اتنے کڑوے جملے کا جواب کوئی میٹھے انداز سے بھی دے سکتا ہے. تو میرے دل میں ایمان اتر گیا تھا، میں ایمان کو چھپائے ہوئے ہوں، لیکن اب میں چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. ابھی تم یہیں میرے ساتھ قیام کرو، جو وقت آئے گا تو میں تم کو اطلاع کروں گا. محل میں ٹھہرا دیا گیا. اگلے دن فجر کی نماز کے وقت، غالباً یا کسی اور نماز کے وقت، شہزادے نے حکم دیا کہ بھئی قلعے کی دیوار اور فصیل پر کھڑے ہو کر، محل کے فصیل پر کھڑے ہو کر اذان دی جائے. لوگ حیران رہ گئے. جس سے کہا وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے قلعے کی فصیل پر کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کی. اذان کی آواز گونجی تو سارے علاقے کے لوگ جوق در جوق ٹوٹ پڑے. تو شہزادے کو اطلاع دی گئی کہ لوگ آ رہے ہیں، کیا ہوگا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کچھ لوگ کہ شاید حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں. شہزادے نے کہا محل کے دروازے کھول دو، آج میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں، سب کو اندر بلاؤ. سب کو اندر بلایا. شہزادے نے کہا بہت عرصے سے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ قبول کر چکا ہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا اعلان کرتا ہوں. ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی نماز با جماعت ہوگی. یہ سننا تھا کہ پورے مجمع نے نعرے تکبیر بلند کیا اور کہا بادشاہ سلامت. ہم بھی 10 سال سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے اس لمحے کے انتظار میں تھے ہم کہ کب آپ کی طرف سے اعلان ہوگا، کب پوری قوم ایمان لائے گا. اسی واقعے کو علامہ اقبال نے یوں اس کی ترجمانی کی تھی کہ ہے عیاں
یوں رشے تتار کے فسانے سے، ہے عیاں یوں رشے تتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک وقت وہ آئے گا کہ بھارت کے اندر بھی وہی تب منظر آئے گا، وہی منظر آئے گا، ایک بار پھر پاسباں ملیں گے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کتنی جلدی ہم ایمان والے اور غلامان مصطفیٰ اخلاق والے بنتے ہیں، کتنی جلدی ہمارا تعلق مخلوق سے بہتر ہوتا ہے، کتنی جلدی ہم نفرت کے جواب محبت سے دینا سیکھتے ہیں، کتنی جلدی ہم ان سب کی خیر خواہی کرتے ہیں جو بیچارے انجانے میں ہمارا برا چاہ رہے، ان کا بھی بھلا چاہنا یہ نسبت محمدی کی خاص تعلیم ہے۔ اپنا بھلا چاہنے والوں کا بھلا چاہنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اپنا برا چاہنے والوں کا بھلا چاہنا ہے۔ یہ کمال دکھایا تھا محمد الرسول اللہ